السلام علیکم ناظرین، AGN ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طارق محمود، اور آج ہم بات کریں گے بہت ہی اہم ایشو کے اوپر جو کہ مسلسل جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک زبان زدِ عام بنا ہوا ہے، صرف پاکستان میں نہیں۔ ڈیفنس میں جو زیادتی کیس ہے، جو کہ اسٹیفن جو ہے ایک لڑکی تھی، جو دو لڑکیاں باہر سے جو ہے وہ رضا ڈار جن کو باہر سے لے کے آئے تھے۔ رضا ڈار ایک بڑے حکومتی شخصیات کے نواسے ہیں۔ تو ناظرین، اس پہ آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ روزانہ کے اوپر جو ہے اس پہ پروگرامز بھی ہو رہے ہیں، اس پہ پوڈ کاسٹنگ بھی ہو رہی ہے، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور اب تو یہ کیس اب بین الاقوامی سطح پہ بہت زیادہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیع اللہ نیازی، جو کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں۔ ان کے ہم بات کریں گے کہ جو FIR ہے اس کے متن کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس حوالے سے بات کریں گے، پھر اس کی جزا اور سزا کہ کیا اس میں کوئی ملزمان کو سزا ہو سکے گی یا پھر ملزمان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے اہم اور بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ مسلسل جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور عوامی سطح پہ انتہا کی تنقید ہو رہی ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ CCD پہ تنقید ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ گینگ ریپ کے کیس ہو، ریپ کا کیس ہو، اغوا کا کیس ہو، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملزمان کے نیفوں میں پستول بھی چلتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ملزمان جب ان کی پیشیاں ہوتی رہی ہیں تو وہاں پہ جو ہے ان کے اپنے ہی ساتھی جو ہے وہ چھڑوانے آتے رہے ہیں، تو وہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے جو ہے وہ جاں بحق ہونے کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح پھر کافی جو ہے وہ سین ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک تصویر کا ایک رخ ہے، اور دوسرا رخ یہ بھی ہے، یہ نہیں ہم کہتے کہ CCD نے اچھے کام نہیں کیے، CCD نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن اب جو ہے ایک چکوال کے کیس کے بعد اور ایک یہ ڈیفنس زیادتی کیس کے بعد CCD جو ہے وہ مسلسل تنقید کی زد میں ہے، اور یہ کیس جو ہے وہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیس کیوں نہیں دیا گیا CCD کو۔ ہم اسی حوالے سے جو ہمارے ساتھ نیازی صاحب ہیں، رفیع اللہ نیازی، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ نیازی صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں کہ آج آپ نے اس بڑے ایشو کے ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ ساتھ دیا۔ تو نیازی صاحب اپنا پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں، نیازی صاحب بڑی بڑی اچھی جو سٹوریاں ہیں جو اس پہ انویسٹیگیٹو کرتے رہتے ہیں۔ آج اس پہ اوپر ہم بات کریں گے۔ نیازی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے اس FIR کا جو متن ہے، بتائیے گا کہ جو FIR درج کی گئی ہے اس میں کون سی ایسی کوتاہیاں ہیں جس سے ملزمان جو ہے وہ بچ نکلیں گے، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو دفعہ 164 کے جو بیانات ہوئے ہیں اس کی کہاں تک جو ہے یہ کہ قانونی ویلیو ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر شناخت دوبارہ مدعی جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، اس کا کیا اثر پڑے گا؟ جی نیازی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق صاحب بالکل درست ہے آپ کی بات۔ دیکھیں یہ جو FIR ہوئی ہے جس کا نمبر ہے 1560، اور یہ 2/7/2026 یعنی 2 جولائی کو یہ FIR ہوئی ہے۔ جہاں تک انسیڈنٹ کا تعلق ہے وہ ہے 29 جون کا، جی، یعنی 29 جون کو یہ رضا ڈار اپنے ہمراہ جو ہے نا وہ 3 نامعلوم یا 4 نامعلوم اشخاص، جس میں ایک باس تھا، اور اس میں جو باقی 3 جو نامعلوم تھے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک عمر 46 سال تھی، بیچ کلر کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک کی عمر جو ہے نا وہ تقریباً 36 سال تھی، اس نے بلیک کلر کے، ایک ینگ بوائے تھا جس نے بلو کلر کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو یہ جو کمپلیننٹ ہے جس کا نام اسٹیفنی ایڈرائنا، یہ ہالینڈ کے رہنے والی ہے، اس نے جو اپنا انگلش میں جو اپنی ایک اپلیکیشن دیتی ہے ٹو دا SHO، تھانہ ہے یہ ڈیفنس سی، تو اس کے مطابق جو سیکشن اس میں اٹریکٹ ہوئے ہیں اس میں تو یہ 365A ہے، یہ اغوا برائے تاوان کا ہے، اور اس کے ساتھ جو 375A ہے یہ گینگ ریپ کا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے ویسے 3 ایپیسوڈ ہیں۔ یعنی پہلا ایپیسوڈ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ 29 کو انہوں نے اغوا کیا، آگے آ کے انہوں نے ایک شخص جو ہے اس کی گاڑی کو ہٹ کیا، اس سے میرے خیال میں غالباً جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس میں اس کی بچی بھی انجرڈ ہوئی تھی، ایک اس کی FIR ہونی چاہیے تھی، ایک یہ ہے کہ انہوں نے اس کا ریپ کیا، اس سے رینسم بھی لیا ہے، ظاہر ہے 365A لگی ہوئی ہے۔ رینسم اس نے کہاں سے لیا؟ اس سے انہوں نے کوڑ لیا،
اس کے جو لیپ ٹاپ کا تھا اور اس سے انہوں نے پیسے جو ٹرانسفر کیے ہیں، غالباً $15 لاکھ ہے، جتنے آئی ڈونٹ نو جو کتنی بنتی ہے، تو یہ ایک سائبر کرائم کا بنتا ہے. یعنی اس میں سائبر کرائم والوں کو بھی جو ہے نا آن بورڈ ہونا چاہیے. ایک FIR یہ بنتی ہے. اب آ جائیں کہ جب انہوں نے 2/7 کو پرچہ دے دیا، 2/7 کو FIR ہونے کے بعد پھر اس کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کر دیا. پہلے میں یہ بتاتا چلوں، یہ 365 جو ہے یہ دہشت گردی ٹرائل ہے، ATC کورٹ کا ٹرائل ہے، اس کو وہاں سے انہوں نے لینا تھا ریمانڈ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ATC کورٹ کا ٹرائل ہے، کوئی عام آدمی اگر اس میں ملوث ہوتا تو یہ ATC کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوتا، لیکن ایک بڑے شخصیات کے جو اس میں نواسے ہیں تو یہ ATC کورٹ کی بجائے سیشن کورٹ اور چھوٹے کورٹس میں جو ہے میں بتاتا. اس کے علاوہ جو 375A ہے جو گینگ ریپ کی ہے، اس کے لیے بھی ایک 2021 میں ایک قانون بنا تھا گینگ ریپ والا، اس میں اس کے لیے ایک اسپیشل جج ہے، یہ اس کی جورسڈکشن ہے. اب ہم آ جائیں کہ اس میں جو ریپ جو ہوا ہے وہ ریپ ہوا ہے، اس کا نام ہے آسٹریڈ روبنسن. یہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے. ریپ کس نے کیا؟ وہ کہتا ہے کہ 36 سال والا بلیل کر اور 3 دفعہ اس نے ریپ کیا ہے. اب بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس میں 375A آ گیا، لیکن ایک سائبر کرائم کی سیکشن اٹریکٹ ہوتی، یا تو پھر وہاں پہ NCCA کو جو ہے ایک نیو FIR دینی چاہیے، چونکہ اس میں لیپ ٹاپ کا استعمال ہوا ہے، اس میں جو انہوں نے آن لائن اس سے اپنی رقم جو ہے وہ شفٹ کی ہے. لہٰذا ایک تو یہ بھی FIR وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو ایجنسیز ہیں انہوں نے جو ملزمان کو فیور دیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ آپ کا اگلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ ٹوٹل جو ہے نا 5 لوگ ہیں، ایک باس بھی ہے. بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 8 لوگ اب جو ہے وہ DIG جو فیصل کامران ہے، DIG آپریشن لاہور، انہوں نے کہا تھا جی 8 لوگ جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جو باس ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. جہاں تک پولیس کا کام کر دیکھیں طارق صاحب، پولیس کو جب بھی اطلاع ملی جس تھرو دیکھو انہوں نے فوری جمپ کیا. بلکہ میں کریڈٹ دیتا ہوں لاہور پولیس کو، DIG صاحب کو، انہوں نے فوری طور پر بھی ایک ٹیم اپنی بھجوائی اور ان لوگوں کو اریسٹ کیا، چاہے وہ کتنے طاقتور کیوں نہ ہو. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ ایک طاقتور شخصیت کے ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں، نو ڈاؤٹ ہوں گے، مگر آپ پولیس کا بھی تو کام دیکھیں نا کہ پولیس نے کس طرح اس پہ جمپ کیا. چاہے وہ جس طرح بھی ان کو کرنا پڑا، انہوں نے ان کو گرفتار کر کے اور قانون کے دائرے میں لے کے آئے اور اسے عدالت میں پیش کر دیا. اب اگلا سوال یہی، پہلے تو میں آپ بتا چکا ہوں کہ اس کے 3 فیز ہیں. اس میں سائبر کرائم بھی اس میں جو ہے وہ افینس جو بنتا ہے، اس میں ریپ کی تو آ گئی FIR اور اس کے ساتھ رینسم کی بھی آ رہی ہے. ایک تو دہشت گردی ٹرائل ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک چونکہ FIR یہ وقوع جو ہے 29 کا ہے، اس میں ایک اور چیز بھی ہے. اب تو یہ آئیو بتا سکتے کیا انہوں نے وہ لیپ ٹاپ وہ موبائل سب کے وہ لیے ہیں، اس کی فورنزک کروائی ہے نہیں کرائی، اس کو کرانی چاہیے، یہ بھی ایک ایویڈنس ہے. اس کے علاوہ جو ڈیفینیٹلی ان کا میڈیکل بھی ہوا ہوگا، اس کے ساتھ وہ DNA بھی انہوں نے کروایا ہوگا. لیکن جو دوسرے جو ایویڈنس تھی، یعنی جو فوٹیج تھی، باقی جو لوگ موقع پہ گواہ تھے، جس طرح انہوں نے پولیس کو اپروچ کیا، جس کے تھرو کیا ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے یا نہیں ہے. اب ہم آ جاتے ہیں، اگر تو میں ایز ایک ایڈوکیٹ اس کو اگر دیکھتا ہوں، یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں FIR کا جو ہے نا یہ ڈیلے ہوا ہے. یعنی 29 کا وقوع ہے، 2 کو FIR ہوئے. اچھا نیک صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے جو ہے وہ بڑی اچھی کارکردگی کی ہے. میں تو کہوں گا کہ کارکردگی تو اس پہ بنا پر تھی کہ جس طرح عام لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ ایک تو سب سے پہلے یہ CCD کا کیس بنتا تھا، ادھر نہیں جانے دیا. بڑا اچھا. میں یہ بتائیے نا یہ کیوں نہیں ادھر جانے دیا؟ یہ بچایا جا رہا ہے ملزمان کو. جو میری اوپینین ہے نا، میری اپنی اوپینین غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ میری آبزرویشن ہے. دیکھیں جب CCD کو بنایا گیا تو اس وقت چونکہ فارنر کے بارے میں کوئی واضح رول آف بزنس نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں چونکہ اب اس کو یا تو امینڈ کریں گے، جو ان کو اختیارات پاور دی ہیں ایڈمنسٹریٹر لیول پہ، جو ان کو انویسٹیگیشن کنسرن جو بھی اختیارات ملے ہیں. دیکھیں ابھی تک تو نہ اس پہ کوئی قانون سازی ہوئی ہے. فارنر اس ایمبیٹ میں نہیں آتے CCD غالباً. اگر آتے تو یقیناً انہوں نے جمپ کرنا تو بڑا اچھا وہ کام کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں آپ کو ماننا پڑے گا جب سے CCD آئی ہے
پورے انہوں نے پنجاب کام میں اچھا کیا ہے، کرائم کم ہوا ہے، ہاں جی، ڈکیٹیاں کم ہوئی ہیں، دوسرے کیس کم ہیں، لیکن یہ اکا دکا جو تھوڑے بہت ہوتے رہے اس سے یہ مطلب نہیں ہے. اگر ان کے یہ جو کیس ہے ان کی ایمبٹ میں نہیں آتا، ان کے دائرہ کار میں نہیں آتا، تو اس سے یہ نہ کہا جائے کہ بھئی سی سی ڈی کے پہ کی جو حیات ہے یا اس کی کمپوزیشن ہے یا اس کی کارکردگی پر سوال دیکھیں یہ سی سی ڈی کی کارکردگی پہ سوالات جو ہے وہ عوام اٹھا رہی ہے، لیکن یہ سی سی ڈی کو اگر گورنمنٹ یہ کیس نہیں دے رہی ہے تو اس میں سی سی ڈی کا بھی قصور نہیں ہے یا اس کو نہیں دیا جا رہا ہے. یہ شروع سے اس کیس کو جو ہے وہ اپنے طرف رکھ لیا گیا ہے. لیکن میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا ہے کہ سی سی ڈی نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں، بڑے بدماشوں کا کلا کما کیا ہے، بڑے بڑی جو زیادتیاں تھی اب اس طرح لوگ زیادتیاں نہیں کرتے. اب تو لوگ ایک سی سی ڈی کے اثر، ہم اچھی بات جو ہے بیان میں کرتا ہوں، اب تو لوگ کوئی رکشہ میں خواتین بیٹھی ہو تو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح پہلے دیکھا کرتے تھے. سی سی ڈی نے بڑے لوگوں کو سیدھا کیا. طارق صاحب ٹوٹلی کلچر چینج، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ہاں لیکن یہ کیوں نہیں یہ سی سی ڈی کے پاس کیس کیوں نہیں گیا؟ ان کے نیفے میں پسٹل کیوں نہیں چلا؟ یہ لوگ سوالات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ لوگ سوالات کر رہے ہیں. میں اس کا جواب دے رہا ہوں جی کہ دیکھیں اس میں جو ہے نا فارنر جو ہے نا وہ اس میں کمپلیننٹ ہے، اس میں وہ وکٹم ہے. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے انصاف کے جو ادارے ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے پولیس ہے یا جوڈیشری، وہ اپنے دائرہ کار میں ایک بہترین جو ہے نا سروس ڈیلیور کر رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ نیفے پستول چلوا دیں، یہ کریں گے، یہ غلط میسج ہے. یہ لوگوں نے یہ کیونکہ خود ہی سی سی ڈی کا ٹرینڈ تھا. یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ڈی بنی ہے صرف غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے اور قانون، اور غریبوں کے لیے اور قانون، اشرافیہ کے لیے قانون کیوں بدلا؟ بھی تو یہ اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی. لوگوں کے سوالات ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. میں 2 پریسیڈنٹ پیش کرنے لگا. جی خواجہ تعریف گلشن کی اگزامپل آپ کے سامنے، پریسیڈنٹ سیٹ ہے، کتنا بڑا آدمی تھا. میں اس کی بات نہیں کروں گا، اس کا کس کے ساتھ تعلق، وہ بھی اس سے والے سے. اس کے علاوہ فیصل بھٹی ایک سرگودے کا. جی بڑا اچھا کام کیا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ خواجہ تعریف گلشن کی آپ نے بات کی ہے تو لوگ اس وقت، خواجہ تعریف گلشن بھی ایک بہت مطلب کہ با اثر آدمی تھا. لوگوں نے بڑی تنقید کی اس وقت سی سی ڈی کے اوپر کہ آپ روز باتیں کرتے ہیں، خواجہ تعریف گلشن کو کیوں نہیں پکڑتے؟ لیکن وہ سی سی ڈی نے وہ بھی کام کیا. وہ ان کو جو ہے ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا. ان کا سی سی ڈی نو ڈاؤٹ انہوں نے غریب اور امیر کا فرق مٹا دیا ہے، یکسانیت سے وہ کام کر رہے ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ اس ایمبٹ میں نہیں آتے، اس میں فارنر جو ہے کمپلینر فارنر ہے، اس میں دوسرا بھی ہے. آپ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک انویسٹیگیٹو آدمی ہیں، آپ قانون کو سمجھتے ہیں، آپ قانون کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں. آپ یہ سارے جو ایف آئی آر کا متن ہے اس کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، یہ مجھے پتا ہے. میں کہتا ہوں یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کس طرح یہ معاملہ ہوگا. دیکھیں یہ بالکل ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. فیئر ٹرائل میں ایویڈنس ہوگی، اس میں دیکھیں وہ آن لائن بھی ایویڈنس اس کی وہ لے سکتا ہے. جو وکٹم ہے یا کمپلیننٹ ہے، 2 ہی عورتیں ہیں، یہ ہو سکتی ہے ہم عدالت پہ چھوڑ سے. جہاں تک اس کی جو ایف آئی آر ہے اس میں ایک وقفہ بھی آ گیا، اور ایک جو 164 کے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یہ ایک ایسی کورٹ ایویڈنس کو ریبٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے کافی زیادہ شواہد چاہیے اس کو ریبٹ کرنے کے لیے. اور لیٹ اٹ آن دا کورٹ، ہم کورٹ پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کر دے. بہرحال یہ جو فیکچوئل سٹوری تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. اچھا، آپ شروع میں آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے جوریڈکشن بنتی ہے دہشت گردی کوڈ کی 365 کی، تو یہ پھر یہ بھی ذرا بتائیے گا نا کہ یہ دہشت گردی کوڈ میں یہ چلان جائے گا، بالکل جائے گا. ابھی تو میرے کو انڈر ریمانڈ ہے، فزیکل ریمانڈ ہے. انڈر ریمانڈ کے بعد آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بعد میں چلان جائے گا؟ یہ جائے گا. یہ اس کا میرے خیال 30 دن ریمانڈ لیا جا سکتا ہے، چونکہ اے ٹی سی ٹرائل ہے. ٹھیک ہے، تو اے ٹی سی میں بھی اس میں جا کے ان کا ریمانڈ لیا جائے. اس کو یعنی بہتر انداز میں انویسٹیگیشن جو ہے نا یہ انہانس ہو سکتی ہے. اچھا، ایک آخری بات یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ جو اس کیس کے جو مدعی ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں. میں نے جیسا کہا کہ آن لائن بھی وہ جج جو ہے وہ اب تو ایڈمسیبل ہو گئی ہے نا. ہاں جی، اب تو ایک قانون انہوں نے بنا دیا ہے نا کہ ویڈیو لنک. یہ عمران خان کے جو ٹرائل ہو رہا تھا اس میں بھی تو اس کو انہوں نے آن لائن لیا ہے، اس کی ٹھیک ہے ہیئرنگ میں اس کو آن لائن لیا ہے. تو یہ ایک پریسیڈنٹ تو آ گئی ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے.
ٹھیک ہے، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اب اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ہم ایک محتاج کیوں ہو کے رہ جاتے ہیں ایک اسی بندے کے جو ایک انویسٹیگیشن کا آئیو ہوتا ہے، جو وہ لکھے گا وہی چلے گا آگے تک، یا پھر یہ کوئی اس میں کوئی آگے دیکھا جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹیگیشن جو ایک سیپریٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک علیحدہ ادارہ ہے، اور بالکل ایمانداری سے اگر ایک تھانے دار کو یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو آپ تفتیش کرنے دے فریلی، میں سمجھتا ہوں کہ بہترین شواہد جو سفر نصب لا سکتا ہے۔ دیکھیں انویسٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شواہد اکٹھے کر کے اس کو پریزنٹ کرنا بیفور ٹرائل کورٹ، جو بھی ٹرائل کورٹ ہے۔ اب کورٹ نے اس شواہد کو جو ہے نا اس کو ایویلویٹ کر کے ایک اپنا ڈیسیجن دینا ہے، جو وٹنس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، اس میں ملزم کو بھی بالکل ایک رائٹ ملا 340 342 CRPC کے تحت کہ وہ بھی اپنے ڈاکومنٹری یا اپنا اورل جو ہے اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے اپنے دفاع۔ اچھا نیاز صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے حکومت پنجاب کے لیے، پولیس کے لیے؟ نہیں، پولیس نے تو آپ نے کمپلیٹ کر دینا ہے نا، انہوں نے چلان دیا، اب یہ عدالت کا کام ہے، اس نے ٹرائل کرنا ہے نا۔ دیکھیں اس میں تو ٹرانسپیرنسی ہے نا، انہوں نے کسی بندے کو چھپایا نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی پاورفل کیوں نہیں ہے، ان سب کو ارسٹ کر کے انہوں نے اس کا ریمانڈ لے لیا۔ بھائی یہ آپ کریڈٹ دیں، ان کو شاباش دیں، بلکہ میں تحسین پیش کرتا ہوں اس پولیس افیسر کو یا جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ اچھا پولیس نے دیکھیں نا ایک جج کو بھی رات کو جا کے جو ہے وہ ڈسٹرب کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی فیملی کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جج صاحب نے جو مجسٹریٹ ہے انہوں نے صبح پھر جو ہے وہ احتجاج اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو معطل کیا گیا، جب انہوں نے کہا نہیں جی اس کے اوپر مقدمہ درج کریں، پھر اس کے اوپر مقدمہ بھی درج ہوا۔ تو آیا یہ کس طرح کا طریقہ کار ہے مجھے بتائیں؟ دیکھیں FIR تو کوئی شخص دے سکتا ہے نا، یہ تو انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا کہ اس نے غلط کیا یا صحیح کیا، رانگ ڈوئنگ یا رائٹ ڈوئنگ، یہ تو انویسٹیگیٹنگ میں آتا ہے نا۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں جو لوکل جو سول جج ہوتا ہے، علاقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے، اس کا لائزان ہوتا ہے، اس کو تھانہ ایلوکیٹ ہوتا ہے، اور کہیں بھی جو ایمرجنسی ہوگی یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ وہ IO یا SHO یا پولیس آفیسر جو اس کو اپروچ نہیں کرتا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ مس بیہیو ہوا ہوگا، میں نہیں سمجھتا وہ بھی کوئی ایک عقل مند پولیس آفیسر ایسا کر سکتا ہے۔ اگر ہوا ہے تو FIR ہوگی ہے، اس میں ہم دیکھیں گے اگر وہ 155C کا مرتکب ہوا ہے یا کس کا ہوا ہے، وہ انویسٹیگیشن میں دیکھا جائے گا۔ دیکھیں جی ناظرین یہ ساری بات ہم نے کی ہے، ہم نے اس کی انویسٹیگیٹو جو بات تھی نیازی صاحب نے وہ آپ کے سامنے رکھی ہے، ہم نے کوئی وہ تنقید برائے تنقید والا معاملہ نہیں کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری حقیقت رکھی جائے۔ اگر یہ چیز کو ہم دیکھیں تو اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ جو رضا ڈار نے جو کچھ کیا ہے یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ باہر سے ہم مسلمان ممالک ہے ہمارا، ہمیں تو عزتوں کے رکھوالے ہونا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں بڑی تنقید برداشت کرنی پڑی ہے بیرون ممالک سے، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن سے دشمن ممالک کی طرف سے بھی ہمیں جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے اب معاملہ یہاں پہ آ کے دیکھا جائے گا کہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ اس کا انصاف کس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ اب جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ عدالتوں کے اوپر ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین آج ہم نے آپ کو سارا اس کا جو ہے متن، FIR کا متن، اس کے قانونی پہلو اور وہ تو سارے جو ہے وہ نیازی صاحب نے بتا دیے۔ تو اب جو ہے انصاف دینے کا جو تعلق ہے وہ عدلیہ کا ہے، وہ اب عدلیہ کے اوپر ہے۔ تو یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، نیازی صاحب نے یہ بھی بڑی ایک اہم نقطہ بتایا کہ یہ جوریڈکشن میں آتا ہے کہ یہ پیرس ہوتے دہشت گردی کوڈ میں، لیکن ابھی تک نہیں کیا گیا۔ شاید ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد جب یہ چلان پیش ہو تو یہ دہشت گردی میں ان کو دوبارہ اس میں بھی پیش کیا جائے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طارق محمود کو اور ہمارے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جناب رفیع اللہ نیازی صاحب، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔